ہے, ذرا سا بھی تمہیں خوف نہیں ہے. ایک مرتبہ مختار عبید اللہ ابن زیاد کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو بھلے کسی بھی حال میں ہو, ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ وجہ کیا ہے, تم علی والے موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ بھئی وجہ کیا ہے, تم علی والے موت سے گھبراتے کیوں نہیں ہو؟ مختار نے ایک جملہ یہی کہا تھا کہ ابن زیاد سن, ہم علی والے موت سے اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ موت بعد میں آتی ہے, علی پہلے آتا ہے. موت بعد میں آئے گی. موت بعد میں آتی ہے, یہ پہلے آتا. علی نے کہا جب میں یموت یرنی, جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا, اور اپنا ہوگا تو مسکرائے گا, دشمن ہوگا تو بہرحال وہ خود جانتا ہے اس کی حالت کیا ہوگی. غلامی سے جس نے نجات دی ہو, حسین نے یزید کی غلامی سے انسانوں کو نکالا ہے. جو یزید کی غلامی سے بچا لے اسے حسین کہتے ہیں. جو یزید کی غلامی سے بچا لے. اگر امام حسین نہ ہو تو ساری کی ساری دنیا یزید کی غلام ہو جاتی. اور غلامی کیا ہے؟ ذلت ہے. لیکن انہوں نے کہا اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا, آزاد بن کے رہو, آزاد بن کے رہو, غلام بن کے نہ رہو. اور ایک مقام پہ میرے مولا نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے, امام حسین کے بابا نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس فیصلے میں ثابت کر دیا, صفات بتائی غلام کی اور آقا کی. جانتے واقعہ کس کا ہے؟ علی کے بابا کا. میرے مولا کہاں ہے؟ مدینے کے اندر. ظاہراً تخت خلافت پہ نہیں تھے, تخت خلافت پہ دوسرے لوگ. ایک شام سے شخص چلا, کس کی جانب؟ مدینے کی جانب. کیوں؟ رسول کی روزے کی زیارت کے لیے. کہتے پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی, اور جب شام ہوئی غلام اس کے ساتھ تھا, تھک کے سو گئے کہ صبح ہوگی تو زیارت کو جائیں گے. صبح نمودار ہوئی. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ. کہا کیوں؟ آپ میرے لیے پانی لائیے, ابھی شام سے چلے ہیں, حالات دیکھیں کیسے بدلے. ایک رات میں حکومت بدل گئی ان کی. کہا آپ میرے لیے پانی لائیے. کہا کیوں؟ کہا تو میرا غلام ہے یا میں تیرا غلام ہوں؟ کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں؟ دونوں میں لڑائی جھگڑا. یہ کہتا ہے یہ میرا غلام, وہ کہتا ہے یہ میرا غلام. لڑتے ہوئے پہنچے کہاں؟ جو ظاہراً تخت خلافت پہ تھے. کہ پہنچے کہاں ہم لوگ شام سے آئے ہیں اور ایسے ایسے ہو گیا, اب آپ فیصلہ کیجئے. اب جو غلام تھا نا وہ سینہ تان کے کہتا ہے کہ میں ہی آقا ہوں. اب مجھے بتائیے آپ ایسا فیصلہ کہ جس میں نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی ثبوت ہے, دو آدمی کہے, آپ نہ جانتے ہو, کون کس کو بتائے گا؟ ابھی جو تھے تو چکرا گئے. اب اگر انہیں کچھ آتا ہوتا تو بتاتے نا. بھئی ظاہراً جملہ کہوں, شیر کی کھال پہننے سے گیدھڑ شیر نہیں بن جاتا. اب میں نے لفظ صرف کیا ہے, یہ قانون ہے. شیر شیر رہتا ہے, فیصلہ نہ ہوا. ایک مرتبہ یہ جو شام سے آیا, تو دیکھیں شام والوں نے تو نبی کو دیکھا نہیں تھا. شام والے کیا جانتے تھے؟ انہوں نے تو سوچا جیسا رسول ہوتا ہے ایسے ہی جانشین ہوتا ہے. لیکن جب ان کو وہ نہ ملا, اب یہ کہتا ہوا دربار سے نکلا, لگتا ہے بعد رسول اب مدینے میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہ رہا. یہ آواز سلمان جیسے کانوں میں پہنچی. سلمان نے کہا خاموش, ابھی تم نقلی کے پاس آئے تھے, آؤ لے کے تمہیں اصلی کے پاس چلتے ہیں. آؤ ہم تمہیں اصلی کے پاس, اصلی جانشین کے پاس لے کے چلتے. اب جیسے ہی پہنچے تو کہا جانتے ہیں میرے مولا کہاں تھے؟ ایک باغیچے میں تھے. میرے مولا ایک جگہ پہ کام کر رہے تھے. یہ دیکھنے کے بعد کہتا ہے جو آقا تھا صحیح میں, کہ بھئی جو تخت خلافت پہ بیٹھے تھے ان سے فیصلہ نہ ہوا, یہ کیا فیصلہ کریں؟ سلمان فارسی نے کہا جلدی فیصلہ تم بھی مت کرو, ابھی پہلے دیکھ لو. ٹھیک ہے, یہ پہنچے
انہوں نے دونوں قضیے کو سامنے رکھا کہ ہم لوگ شام سے چلے تھے، مدینے میں جب آئے تو ایسا ہو گیا، میرا غلام جو ہے وہ بدل گیا، یہ کہتا ہے میں آقا ہوں۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ان دونوں کی طرف دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، دیکھو تم دونوں میں سے بہتر خود تم جانتے ہو کون غلام ہے کون آقا ہے، بہتر ہے خود ہی بتا دو۔ لیکن جو غلام تھا وہ تو میاں سینہ تان کے کہتا ہے کہ نہیں، میں ہی آقا ہوں، میں اس کا غلام نہیں ہوں۔ میرے مولا نے سوچا اچھا ایسے فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرے مولا نے اپنے غلام قمبر سے کو بلایا، سامنے ایک دیوار تھی، کچھی دیوار، اس میں 2 سوراخ تھے۔ میرے مولا نے ان دونوں سے کہا تم اپنے دونوں سر اس دیوار میں ڈال دو۔ دونوں نے اپنے سروں کو دیواروں میں ڈال دیا۔ میرے مولا نے قمبر کو بلایا، کہا قمبر تلوار اٹھاؤ اور ان میں سے جو غلام ہے اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ اب جیسے ہی اتنا سنا، ایک مرتبہ جو سچ میں غلام تھا اس نے اپنا سر دیوار سے باہر نکال دیا، اس نے اپنے سر کو دیوار سے باہر نکال دیا۔ میرے مولا نے کہا فیصلہ ہو گیا۔ کہا کیسے فیصلہ ہو گیا؟ کہا جس نے اپنے سر کو کھینچ لیا وہ غلام ہے، جس نے سر کو نہیں کھینچا وہ آقا ہے۔ بھئی قیامت تک کے لیے میرے مولا نے فیصلہ کر دیا کہ نادان یاد رکھنا کہ جو آقا ہوگا، جو صحیح میں سید ہوگا، وہ کبھی تلوار سے سر کو نہیں کھینچے گا، وہ اپنے سر کو تلوار کے آگے بڑھا دے گا، کیونکہ وہ آقا ہوتا ہے، وہ سید ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ پہچان بتائیے، یہ پہچان بتا دی میرے امام نے، اور یہی وجہ تھی امام حسین ایسے ویسے تھوڑی تھے، سید گھرانے سے، سید الانبیاء کے گھرانے سے تھے، سید الاوصیاء کے گھرانے سے تھے، سیدۃ النساء العالمین کے گھرانے سے تھے۔ کل میں نے ایک امتیاز بیان کیا تھا، بھئی وجہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا انقلاب اتنا بلند ہو گیا، ہر دور میں زندہ ہے، اور لیکن مٹانے والے تو مٹ گئے، لیکن یہ نہیں مٹا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک امتیاز میں نے کل بیان کیا تھا کہ امام حسین کو ظالموں نے جسم سمجھا تھا۔ حسین جسم کا نام نہیں تھا، حسین ایک انقلاب کا نام تھا، حسین ایک روح کا نام تھا۔ ایک دوسرا امتیاز میں بتاؤں آپ کو کربلا کا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ کربلا سچ پر مبنی تھی، کربلا حقیقت پر مبنی تھی، کربلا کی بنیاد حق اور حقیقت تھی۔ آپ خاموش ہیں؟ کربلا کی بنیاد حق اور حقیقت پہ تھی۔ وجہ دلیل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ کسی مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں تو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہم تمہارے لیے یہ کریں گے، ہم تمہارے لیے وہ کریں گے، کرتے کچھ نہیں ہے لیکن وعدے کر لیتے ہیں۔ جانتے جب امام حسین مدینہ سے نکلے تھے، کربلا میں جو 72 پہنچے ہیں، یہ جب مدینہ اور مکہ سے گزر رہے ہیں تب 72 نہیں تھے۔ یہ 72 کب ہوئے؟ کہاں لوگ جڑ رہے تھے، لوگ ساتھ آ رہے تھے، جو بہرحال جس لالچ سے آ رہا تھا، مال غنیمت کے لالچ سے، مقام کے لالچ سے، منصب کے لالچ سے، لوگ امام حسین سے جڑ رہے تھے۔ بھئی آپ خود بتائیے، اگر آج ایک کسی انسان کے ساتھ لوگ جڑنے لگے، لوگ اس کا ساتھ دینے لگے، تو ایک مقام اور منصب پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سوچتا ہے میں کہیں کا نیتا بن جاؤں، لوگ میرے ساتھ ہیں، تو وہ وعدے بھی کرنے لگتا ہے۔ بھئی امام حسین سے لوگ جڑے ہیں، لیکن امام کوئی تاریخ ایسی نہیں بتاتی حسین نے کوئی جھوٹا وعدہ کیا ہو۔ امام حسین نے صرف ایک جملہ کہا، امام حسین نے صرف ایک جملہ کہا کہ جو بھی شہادت کا مستحق ہے، جو بھی شہادت چاہتا ہے، جو بھی موت سے نہیں ڈرتا، جس کو شہادت سے پیار ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے، وہ ہمارے ساتھ آئے، باقی ہم سے جدا ہو جائے۔ میں کسی حکومت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں کسی مقام کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں صرف اور صرف دین کو بچانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اگر اس راستے میں میری شہادت بھی ہو گئی تو حسین کو کوئی غم نہیں ہے۔ امام حسین نے پہلے ہی دن سے حق اور حقیقت کو بتا دیا تھا، امامت نے جھوٹ کو دور رکھا تھا، کوئی جھوٹا وعدہ
پیدا حسین نے نہیں کیا. ورنہ مجھے انصاف سے بتائیے اکیلے آدمی کے اندر کیا اتنی طاقت ہوتی ہے وہ ہزاروں کے مجموعوں سے جنگ کر سکے؟ اکیلا آدمی ہزارے کے مجموعوں سے جنگ نہیں کر سکتا. ہزاروں کے مجمع سے وہی جنگ کر سکتا ہے جو آدمی سچا ہو, جو آدمی جھوٹا نہ ہو, جس کی بنیاد حق اور حقیقت پہ ہو. ورنہ مجھے بتائیے امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان میں کہا تھا اتنا تو بتاؤ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ کیا میں نے حرام محمدی کو حلال کیا ہے؟ بھئی جھوٹ ہی بول دیتے, لیکن کوئی تاریخ نہیں کہتی کسی نے یہ کہا ہو. نہیں, کسی نے نہیں کہا, سب نے کہا نہیں آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. سب کے سر جھکے ہوئے تھے. بھئی مجھے بتاؤ تو صحیح کربلا میں آخر کون سا ایسا امتیاز تھا جس نے کربلا کو وہ عزت بخشی ہے, جس نے کربلا کو وہ پائندگی بخشی ہے کہ آج 1386 برس چل رہا ہے, 1400 برس ہو جائیں گے 14 سال بعد, لیکن کربلا وہی اپنے آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے. یہ وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ صرف یہ تھی کہ کربلا حقیقت پہ مبنی تھی, کربلا سچ پہ مبنی تھی, کربلا میں کوئی جھوٹ نہیں تھا, کربلا میں وہی تھا جو حق اور حقانیت تھا. ورنہ مجھے بتائیے کربلا والوں کے پاس کیا تھا؟ نہ کربلا والوں کے پاس مال تھا, نہ دولت تھی, نہ تلواریں تھی, نہ سپاہی تھے, نہ لشکر تھے, لیکن ہاں حسین کے لشکر والوں کے پاس ایمان تھا, ایمان تھا, سچائی تھی, ایمان تھا, سچائی تھی, اور یہی سچائی کی بنیاد تھی. اگر حسین نے کہہ دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو روزے عاشور تک حسین یزید کو, حسین والوں کا سر تو ملا ہے مگر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں ملا. سچائی کی طاقت تھی. زندہ صرف حقیقت کی بنیاد, یہ سچائی کی طاقت تھی. کوئی کربلا میں جھوٹ نہیں تھا. یہ سچائی کی طاقت تھی کہ 72 ہزاروں کے مجموع سے لڑنے کے لیے تیار ہو اور کوئی ان کو شکست نہ دے سکا. آج کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ درسگاہ ہے. چاہنے والوں کو درس دے رہی ہے کہ دیکھو سچائی کا دامن نہ چھوڑنا, ہمیشہ اس کے پاس بیٹھنا جو سچا ہو. امام نے بھی کہا کہ جھوٹے کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا, جھوٹے انسان کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. کیوں میرے مولا؟ کہا جھوٹا اگر انسان کو تم دوست بناؤ گے تو کبھی سچائی تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ کہا جھوٹے انسان کی مثال کا سراب, سراب جیسی ہے. سراب کیا ہے؟ آپ جب سفر کرتے ہیں نا دور سے دیکھتے سڑک پہ پانی ہے, لیکن جب نزدیک جاتے تو کچھ نہیں ملتا, اسے کہتے سراب. امام نے کہا جھوٹا انسان قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھاتا ہے اور دور کی چیزوں کو قریب کر کے دکھاتا ہے. یہ جھوٹے انسان کی پہچان ہوتی ہے. امام نے کہا جھوٹے سے مصاحبت نہ کرنا, ہمیشہ اس سچے انسان کے پاس بیٹھنا. میرے مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم سچے انسان کے پاس بیٹھو گے تو اس کا اثر لوگے, اگر جھوٹے کے پاس بیٹھو گے اس کا بھی اثر لوگے. جانتے میرے مولا نے مثال کیا دی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میاں مثلا ماں باپ بچوں کو سمجھائے کہ فلاں کے ساتھ نہ بیٹھو, بہت جھوٹ بولتا ہے, بڑا آوارہ ہے. تو بچے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھتا ہوں, میں کون سا پورے دن اس کے ساتھ رہتا ہوں. یہ لفظ سنے یا نہیں؟ جانتے ہیں امام نے کیا مثال دی؟ امام نے ایک مثال دی, شاید یہ آخری بات ہو جائے. امام نے کہا, اگر امام مثال نہ دیتے میں ممبر سے نہ دیتا. امام نے کہا ایک جگہ پر آپ بدبو کو رکھیں, ایک جگہ پر آپ عطر کو رکھیں, آپ وہاں کھڑے ہو, بدبو یہاں ہو, ہوا کا گزر ہو, ہوا جب چلے گی بدبو سے ٹکرائے گی, آپ وہاں پر اس کی بدبو محسوس کریں گے. جو پہنچ گیا اسے میرا سلام. یہاں پہ آپ عطر رکھیے, ہوا کا گزر ہو, ہوا یہاں خوشبو سے ٹکرائے گی, آپ وہاں پر اس کی خوشبو محسوس کریں گے. مجھے انصاف سے بتائیے مجھے انصاف سے بتائیے ہوا اور بدبو کا کتنی دیر کا ساتھ تھا؟ ہوا اور خوشبو کا کتنی دیر
کا ساتھ تھا، کم منٹوں سیکنڈوں کا ساتھ تھا، سیکنڈوں کا ساتھ تھا، لیکن کیا ہوا؟ اس نے اچھائی بھی لے لی، اس نے برائی بھی لے لی، اس نے خوشبو بھی لے لی، اس نے برائی بھی لے لی۔ امام نے کہا ہمیشہ سچوں کے ساتھ بیٹھنا، جھوٹوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ دونوں اثر لوگے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، لمحے بھر کی صحبت بھی انسان کو بدل دیتی ہے۔ میں کربلا لے کر آپ کو چلوں۔ کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے تھے، ایک قافلہ حسینی تھا، دوسرا قافلہ تاریخ نے لکھا کہ زہیر قین کا قافلہ تھا۔ جانتے زہیر قین کا قافلہ کیا تھا؟ زہیر وہ شخص تھے کہ جنہوں نے تیسرے خلیفہ کے بعد کسی کی بیعت نہیں کی، کہ عثمانی مذہب میں تھے۔ تاریخ میں لکھا نہ انہوں نے مولا کا ساتھ صفین میں دیا، نہ امام حسن کا ساتھ دیا، کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ جہاں امام حسین کا قافلہ رکتا تھا زہیر چل دیتے تھے، جہاں زہیر کا قافلہ رکتا تھا امام کا قافلہ چلتا تھا۔ زہیر کیا سوچ رہے تھے کہ میرا سامنا حسین سے نہ ہو، میرا سامنا حسین سے ملنا نہیں چاہتے تھے۔ یعنی کل ملا کے بات یہ ہے کہ امام حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے، مگر تاریخ نے لکھا کہ ایک وقت ایسا آیا، ایک مقام ایسا آیا جب دونوں قافلے ایک جگہ پر ٹکرا گئے، اور امام حسین کے قاصد نے بھیجا، امام حسین نے قاصد بھیجا، جاؤ زہیر کو بلا کر لاؤ۔ اب ایک زہیر جیسے ہی قاصد زہیر کے پاس پہنچا، کہا تمہیں حسین نے بلایا ہے۔ تاریخ میں لکھا کہ زہیر نے پہلے جانے سے انکار کیا، مگر اب زہیر بیوی کے کہنے سے امام حسین کی طرف چلے، گھوڑے کو دوڑایا، حسین کے خیمے میں پہنچا۔ دیکھیے گا اچھا اثر کیسے ہوتا ہے، اچھا اثر اچھے انسان سے بھی اثر ہوتا ہے، برا کا برائی سے اثر بھی ہوتا ہے۔ جانتے ہیں وہ زہیر جس نے امام اولا کا ساتھ دیا، نہ امام حسن کا ساتھ دیا، جو امام حسین سے ملنے کو تیار نہیں تھا، مگر اب تو حسین نے بلایا اور زہیر قین امام حسین کے خیمے تک پہنچے، اور اب تھوڑی دیر کے بعد جو زہیر نکلے ہیں، اللہ جانے وہ تھوڑی سی ملاقات میں کیا اثر تھا، اللہ جانے حسین کی تھوڑی سی صحبت کا کیا اثر تھا۔ اب جو زہیر خیمے سے نکلے تو مسکراتے ہوئے ایک جملہ کہا، اب زہیر مر تو جائے گا مگر حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ زہیر مر سکتا ہے مگر اب حسین کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ کس نے زہیر کے اندر اتنی طاقت عطا کی؟ یہ امام حسین کی سچائی تھی۔ امام حسین نعوذ باللہ اگر کوئی بھی واقعہ ہو، اگر کسی واقعے میں گھوٹالا ہو جائے تو وہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتا۔ یہ بالکل خالص ایسا واقعہ تھا۔ کیا 1400 سال کم نہیں ہوتے؟ 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے۔ آج بھی کربلا روحوں میں انقلاب لا رہی ہے، آج بھی کربلا روحوں میں تحرک پیدا کر دے رہی ہے، آج بھی کربلا انسانوں کے ضمیروں کو بدل دے رہی ہے۔ اسی لیے جوش نے کہا تھا کربلا ایک تسلسل ہے محیط دورہ، کربلا ایک تسلسل ہے محیط دورہ، یعنی جو ہر دور میں انقلاب لا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں، جو باطل کے خلاف بولنا سکھائے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تباہ، کہ جو دنیا کی مالداری کو، دنیا کی دولت کو اپنی ٹھوکروں سے رون دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ جو دنیا کی مالداری کو اپنی ٹھوکر سے رون دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ بھئی جوش ایسے ہی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ کربلا ایک تسلسل ہے محیط دورہ، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تباہ، کربلا سربل پہ ہے ضربت آواز ازاں، اور کربلا جرت انکار ہے پیچھے سلطا۔ امام حسین کیا کہنا ہے؟ امام حسین کے بارے میں جوش کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے فرعون کے خلاف تمہیں بولنا سکھائے اسے کربلا کہتے ہیں، جو یزیدیت کے خلاف تم کو جرت اظہار عطا کرے کہ تم بولو اسے کربلا کہتے ہیں، تو اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں یہ جرت کہاں سے آتی ہے؟ کہ جرت وہاں سے آتی ہے کہ جہاں پہ حق اور حقیقت ہو، جہاں پر انسان سچا ہو کہ وہاں سے حقیقت ملتی ہے۔ جھوٹوں سے کبھی جرات نہیں ملا کرتی۔ کربلا کا وہ امتیاز تھا کہ کربلا کے اندر ایسی کیپیسٹی تھی کہ ظاہراً 72 کا مجمع تھا، ظاہراً 72 کا مجمع تھا، لیکن قیامت تک کے لیے امام حسین نے پیغام
پیغام دے دیا کہ کبھی یہ مت سمجھنا اگر تمہاری تعداد کم ہے تو ہم دشمن سے نہیں لڑ سکتے. کربلا میں 72 تھے, ہزاروں کا مقابلہ کیا تو قیامت تک کوئی یہ نہ کہے ہم کم ہے. میاں تم کربلا والے ہو, اگر حق پر ہو تو مر جانا مگر ظالم کا ساتھ نہ دینا. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان. تمہارے اندر یہ جو جرأت پیدا کی ہے اس قوم کے اندر کہ جو آج سپر پاور سے ٹکرا جائے, یہ کربلا ہے جس کا والی و وارث, جس کا آئیڈیل حسین ہو, وہ حسین والا مٹ جائے. کربلا میں سچائی تھی, سچائی کا دامن نہ چھوڑنا. لیکن جھوٹ ظاہر میں فتح دے سکتا ہے مگر زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. آپ جھوٹ بول کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے حالات کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں مگر وقت بدلنے کے بعد سب بدل جاتا ہے. لیکن اگر سچ ہے تو ظاہراً ہو سکتا ہے حالات تمہارے فیور میں نہ ہو, لیکن جب لوگوں میں بیداری آئے گی تو لوگ سمجھیں گے. اور یہی امتیاز کربلا کا تھا, یہی امتیاز کربلا کا تھا کہ کربلا نے ظاہراً کربلا میں کچھ نہیں ہے. ظاہراً آپ دیکھیں, اگر آپ کوئی پوچھنے لگے بھئی کربلا میں کیا, سب تو شہید ہو گئے, سب تو شہید ہو گئے نا کربلا میں. کون سی جیت آپ کہہ رہے ہو کربلا میں تھی, کون سی جیت تھی؟ لیکن کچھ زینب سے پوچھے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ زینب نے کتنے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ میں نے تو سوائے خوبصورتی کے کچھ دیکھا ہی نہیں. یہ سچائی کی طاقت تھی. جو آج تمہارے دل موم بن چکے ہیں نا, جو آج دنیا حسین پر اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے, اگر آج کوئی سنی بھائی بھی ہے وہ بھی علم اٹھاتا ہوا دکھائی دے گا. اگر کوئی ہندو بھائی بھی ہے وہ بھی 8 محرم کو آپ کو دودھ پلاتا ہوا نظر آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ سچائی نے پیدا کی ہے. امام حسین آج لوگوں کو کھینچ رہے ہیں. آج 4 محرم ہے, جناب حر سے منسوب ہے آج کا, اور تابوت بھی جناب حر کا نکلے گا. کون حر؟ کربلا کی تاریخ میں واحد انسان کہ جو بڑے سے بڑے گناہوں کو, گناہگاروں کو امید دیتا ہے, وہ جناب حر ہے. جناب حر نے قسم خدا کی, میں خود ذاتاً بتاؤں, مجھے سب سے زیادہ انرجی اور پر امید اگر کسی شخصیت سے ملتی ہے وہ حر ہے. کیونکہ کربلا کا سب سے بڑا گناہگار تھا, لیکن حسین نے اس کو جہنم سے نکال کے جنت تک پہنچا دیا. تو کوئی اپنے گناہوں کو یہ نہ سمجھے کہ میں اب سدھر نہیں سکتا. جس ایج میں بھی ہو, جس مقام پہ بھی پہنچ چکے ہو, جتنے گناہ کر لیے ہیں, نا امید نہ ہونا. حر کو دیکھو, سب سے بڑا گناہگار ہے. کتنا بڑا گناہگار کہ امام حسین کے لشکر کو کھینچ کے لانے والا یہی حر ہے. لیکن حسین پہلے جب حر ملے تھے تو حسین نے اپنے کرم دکھایا. صرف انسانوں کو نہیں بلکہ عباس سے کہا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. یہ حسین کا کرم تھا, یہ امام حسین کا فضل و کرم تھا کہ جانوروں تک کو پانی پلایا ہے حر کے لشکر کو. لیکن جب پانی پی چکے تو اب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. زہرا کے لال سے برداشت نہ ہوا کہ حر سقلت کا اموں کو یا حر, اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. لیکن حر بھی ادب رکھتا تھا. یہی ادب تھا جس نے حر کو بچایا ہے. جانتے ہو حر نے کیا کہا؟ اے فرزند رسول, اگر آج پورے عرب میں کوئی میری ماں کا نام لیتا تو میں بھی اسے پلٹ کے جواب دیتا, لیکن اے حسین آپ کی ماں فاطمہ ہے, میرے مذہب میں فاطمہ کا نام بنا وضو کے لینا جائز نہیں ہے. یہ حر کو سیدہ کا عرفان تھا کہ کیا قسمت پائی ہے حر نے کہ حر کو رومال سیدہ عطا ہو گیا. حر زندہ ہو گیا ہے یہی سیدہ کے احترام میں. جانتے ہیں جب یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا کے میدان میں, دن گزرتے گئے یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. حر کے اندر ایک بے چینی ہے. حر
परेशान है, मुस्तरिब है। उबैदुल्लाह इब्न पिसर साद के पास जाके कहता है, ए पिसर साद, क्या वाकई कल जंग होगी? पिसर साद ने कहा, हाँ हो, जंग होगी, और ऐसी जंग होगी कि जमाना याद रखेगा। जैसे ही हुर ने सुना, वापस आए, खेमे में टहल रहे। खेमे में बेचैनी है। क्यों? जानते बेचैनी क्या है? एक मर्तबा हुर का गुलाम पानी लेकर आया, पानी को पीने से इनकार कर दिया। हुर के गुलाम ने जनाब हुर के भाई से कहा, आका की आज से पहले मैंने ऐसी हालत नहीं देखी, हाथों में लर्जा है, ऐसा लग रहा है कि हुर डर रहे हैं। एक मर्तबा हुर का भाई आया, हुर के लरसते हुए हाथों को देखा, कहा, हुर, अगर कोई मुझसे कहे कि कूफे में बहादुर कौन है तो मैं तेरा नाम लूं, मगर आज तेरे हाथों में लर्जा क्या है? तेरे हाथों में ये आज कपकपाहट क्यों है? कहा, जानना चाहते हो? कहा, हाँ। एक मर्तबा अपने भाई का हाथ खेमे के पीछे आए, अब उस मकाम पे आए कि जहां ख़याम हुसैनी करीब थे। हुर ने कहा, मेरे भाई जरा कान लगा के सुनना, क्या आवाजें आ रही हैं। अब जो हुर के भाई ने सुना, जानते हैं क्या आवाज आ रही थी? अलताश, 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 हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। एक मर्तबा हुर कहते हैं, मेरे भाई, अरे यजीद के जानवर तक पानी पिए, मगर हुसैन के बच्चे आज प्यासे हैं। कहा, फिर क्या चाहते हो? हुर ने कहा, मेरे भाई, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने आप को जहन्नम और जन्नत के दरमियान पा रहा हूँ, मैं यजीद के लश्कर में नहीं रुक सकता, मैं तो हुसैन की तरफ जाऊंगा। हुर के भाई ने कहा, मैं भी चलूंगा। हुर के बेटे ने कहा, मैं भी चलूंगा। हुर के गुलाम ने कहा, मैं भी चलूंगा। लीजिए अजीजों, ये छोटा सा काफिला चला, लेकिन हुर जानते हैं शर्मिंदा थे, ऐसे नहीं गए। कहा, मेरे हाथ बांध दो, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। कहा, मौला हाथ? क्या? हुर के गुलाम ने कहा, आका हाथ क्यों बनवा रहे हो? कहा, मैं इन हाथों से हुसैन के लजामे फरस पे, मैंने इन हाथों से हुसैन के लगाम को, घोड़े के लजाम को पकड़ा था, मैंने इन हाथों को बांध दो। कहा, आंखों को क्यों बांध रहे हैं? कहा, मैंने इन आंखों से हुसैन को गजब की निगाहों से देखा था, मेरे इन हाथों को भी बांध दो, मेरी आंखें भी बांध दो। लीजिए अजीजों, एक काफिला छोटा सा चला, उधर हुसैन ने पहले भी करम दिखाया था, दूसरे मकाम पे तकबीरों की आवाज बुलंद हुई। इमाम हुसैन ने पूछा, कौन आ रहा है? कहा, मौला, हुर आ रहा है, हुर का गुलाम आ रहा है, हुर का बेटा आ रहा है, हुर का भाई आ रहा है। अच्छा, चलो इस्तकबाल के लिए चलो। ए अब्बास, तुम हुर के भाई के इस्तकबाल करना, अली अकबर तुम हुर के बेटे का इस्तकबाल करना, ए जॉन तुम हुर के गुलाम का इस्तकबाल करना, मैं खुद हुर के इस्तकबाल के लिए जाऊंगा। अल्लाह रे, हुसैन का करम, जैसे ही हुर पहुंचा, अपने आप को कदमों पे गिरा दिया। मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मौला हल्ली तौबा, क्या मेरी तौबा कबूल है? कुर्बान है, हमारी जाने कुर्बान हो हुसैन के करम पर। इमाम हुसैन ने एक मिनट के लिए कुछ नहीं कहा, और तूने ये किया, और तूने ये किया, और तूने ये किया। अल्लाह की कसम, इमाम हुसैन ने कोई तारीख नहीं बता दी, हुसैन ने और को एक भी ताना दिया हो, फौरन उठा के गले से लगा लिया, और मैंने भी तुझे माफ किया, मेरे खुदा ने भी तुझे माफ किया। लेकिन और है कि बदन में कपकपाहट है। और क्या हुआ? अब तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन तेरे बदन में लर्जा क्यों है? कहा, मेरे आका, जब मैंने आपके लजामे फरस पे हाथ डाला था ना, तो खेमों से, महमिलों से बीबियों के रोने की आवाज आई थी। ऐ मेरे मौला, जब तक ज़ैनब नमाज करेगी, अली की बेटी नमाज करेगी, और को सब्र ना आएगा। अब्बास को बाद सब्र आया, ख़याम की तरफ आए, हाथों को जोड़ा, ऐ शहजादी और को माफ कर दे, ऐ शहजादी और को माफ कर दे। अजब नहीं, ख़याम से आवाज आई, ज़ैनब ने माफ किया, ज़ैनब के खुदा ने माफ किया। लीजिए अजीजों, और को माफी मिली। लेकिन एक मर्तबा ज़ैनब के खेमे से एक आवाज आई, और जब तू पहली मर्तबा हमारे यहाँ मेहमान हुआ था, हमारे पास खाना भी था, पानी भी था, तेरे इस्तकबाल किया था, मगर और अब हम शर्मिंदा है ना, तू ऐसे मौके पे हमारे पास आया है, तेरी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते।
اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کروڑوں سلام و قسم خدا کی اس کرامت پر، لیکن حر نے اب اتنا شرمندہ ہے، حر جلدی چاہتا ہے کسی طرح سے میری جان قربان ہو جائے۔ امام حسین سے کہا میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیں، سب سے پہلے میں نے آپ پہ حملہ کیا تھا نا، میں آپ کو کھینچ کے لایا، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی جان قربان کروں۔ لیجیے عزیزو، امام حسین نے بھی دیکھا حر شرمندہ ہے میرا مہمان، جا جلدی چلا جا۔ حر نے ایک مرتبہ اجازت پائی، اپنے بیٹے کو بلایا کہ دیکھ، ہو سکتا ہے میری شہادت کے بعد تیرے ہاتھوں میں لرزہ آ جائے، میری شہادت تو دیکھ نہ سکے، جب پہلے تو میدان جنگ میں جا۔ ایک مرتبہ حر کو بیٹے کو اجازت ملی، ابھی شبیہ تابوت آئے گا سنیے گا، حر کے بیٹے کو اجازت ملی۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا میدان میں پہنچا، پہنچنے کے بعد قیامت کی جنگ کی ہے، کیونکہ حر کا بیٹا تھا کوفے کے سب سے بڑے بہادر کا بیٹا تھا۔ حر کے بیٹے نے ایسی جنگ کی ہے، لیکن جنگ کرتے کرتے لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آواز ہے میرے بابا مجھے مدد کے، میرے بابا میری مدد کو آئے۔ ایک مرتبہ حر نے جب بیٹے کو سنا گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک مرتبہ میدان پائے، مگر میدان میں غضب ہو گیا، کیا دیکھا حسین پہلے سے حر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ، اور کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ اور سے برداشت نہ ہوا، اور سے برداشت نہ ہوا، میرے آقا ارے غلاموں کو نہیں بلایا جاتا، غلاموں کی میت غلام اٹھاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میرے اور میرے جوان بیٹے کی لائیت کو بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا۔ عجب نہیں، میں حسین سے کہوں گا اے میرے مولا آج حر کا اتنا خیال، مگر ہائے افسوس ابھی تھوڑی دیر بعد یہی حر ہوگا، آپ کا بیٹا علی اکبر ہوگا۔ اے میرے مولا آپ کہوں گے لیکن کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اے میرے مولا علی اکبر کے لاشے کو آپ تنہا اٹھائیں گے، اللہ رے حسین کا صاحب لیجئے۔ حر بھی میدان میں آیا، حر نے جنگ کرنا شروع کی۔ ایک موقع ایسا آیا، آواز دی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور پور کے لاشے پہ پہنچے، سر کو اپنے گرانوں پہ رکھا، حر نے ہٹا لیا، کہا حر تو ہمارا مہمان ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، اس دنیا میں بھی آزاد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ۔